بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز وقار، آج 5 شعبان المعظم ہے، بڑا بابرکت مہینہ شروع ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مقدس کو اپنا مہینہ قرار دیا، اور یہ رمضان المبارک کی تیاری کا مہینہ ہے۔ آقا علیہ السلام اس ماہ مبارک میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ موضوع گفتگو جو ہمارا چل رہا تھا وہ تھا معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن آج چونکہ اتفاق سے جمعۃ المبارک کا دن بھی ہے، 5 شعبان المعظم بھی ہے، اور جو مستند روایت ہیں اس کے مطابق سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم ولادت 5 شعبان المعظم ہے۔ بعض کتب میں 3 شعبان لکھا گیا اور بعض نے 4 لکھا، لیکن جو مستند ہے وہ 5 شعبان المعظم ہے۔ اچھا، بڑی میں اکثر آپ کو باتیں وضاحت کر دیا کرتا ہوں، عجیب سی بات ہے، 5 شعبان المعظم ہو یا 3 ہو یا 4 ہو، تو اس میں اختلاف تاریخ کا ہے نا، ان کے ذکر پر تو کوئی اختلاف نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی، ان کے ذکر پر تو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ آپ چاہے 3 کو کر لیں، چاہے 5 کو کر لیں، چاہے 4 کو کر لیں، ہم تو اکثر ہی ان کا ذکر کرتے ہیں۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سچی ادب والی محبت عطا فرمائے، افراط و تفرید سے اللہ تعالی ہمیں بچائے، اور ہمیں اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ذن گرم قدر ارشاد باری تعالی ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، بے شک اللہ نے ارادہ فرما لیا ہے اے نبی کے گھر والوں، تم سے ہر قسم کے رجس کو دور فرما دیں، پاک فرما دے تمہیں ہر رجس سے، ہر ناپاکی سے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور خوب پاکیزہ فرمائے۔ یہ آیت کریمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار کے متعلق، اور یہاں ابتدا میں یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں، بعض لوگ آیت کریمہ کے اس حصے کو لے کر، یہ مکمل آیت ہے، آیت نمبر 33 سورۃ احزاب کی، پیچھے سے بھی آیات مقدسہ آ رہی ہیں، صرف اس حصے کو لے کر بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کو اہل بیت سے خارج کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی ازواج مطہرات اہل بیت میں شامل نہیں ہیں۔ ویسے عقل بھی اس بات کو نہیں مانتی، ان کی اس فلسفی کو، عقل بھی ان پر ماتم کرتی ہوگی کہ یہ کیسے لوگ ہیں۔ ذرا غور کریں، ہم اپنی بات لے لیں نا، مثال کے طور پر کوئی ہمیں کہے
کہ بھائی آپ کے بیٹے تو آپ کے گھر کے افراد ہیں، لیکن آپ کی بیوی آپ کے گھر کا فرد نہیں ہے، کیا یہ بات عقل مانتی ہے؟ بولے تو صحیح نہیں مانتی نا۔ تو جو نبی کی بیویاں ہیں وہ اہل بیت میں کیسے شامل نہیں ہیں؟ وہ کیسے گھر والوں میں شامل نہیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ جب ہم قرآن کو غور سے پڑھتے ہیں تو اس سورۃ احزاب میں جو مسلسل تذکرہ جن کا آ رہا ہے، پچھلی آیات میں بھی آگے والی آیات میں بھی، اب ذرا اسے جہاں 23واں پارہ ختم ہو رہا ہے وہاں سے ایک آیت جو آخری ہے 22ویں پارے کی، 21ویں پارے کی، اور آگے 22واں پارہ شروع ہو رہا ہے، تو 21ویں پارے کی آخری آیت کو اگر آپ پڑھیں تو اس میں رب کریم نے ارشاد فرمایا یا نساء النبی من یأتی منکن بفاحشۃ مبینہ۔ اب اس آیت سے ذکر شروع ہو رہا ہے ازواج مطہرات کا۔ کیا؟ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بیویوں کا تذکرہ شروع ہوا، اور یہ سارا انہی کا تذکرہ جا رہا ہے۔ پھر جو آیت 33 شروع ہو رہی ہے اس میں بھی انہی کا ہی ذکر ہو رہا ہے، وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجنا۔ یہ آیت جو شروع ہو رہی ہے آگے تک آپ پڑھتے چلے جائیں تو اسی کے ضمن میں یہ آیت آئی ہے، آیت کا حصہ آیا ہے، فرمان آیا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ پھر آگے اسی آیت اختتام ہو رہی تو آگے بھی ازواج مطہرات کا ذکر ہو رہا ہے، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِیفًا خَبِیرًا۔ اب یہ ساری آیات ہیں ازواج مطہرات کے متعلق، ٹھیک ہے نا جی؟ اور اسی معنی میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں، کہ اللہ چاہتا ہے، اس نے ارادہ فرما لیا ہے کہ تم سے ہر قسم کے رجس کو دور فرما دے، ناپاکی کو دور فرما دے، تمہیں پاکیزہ فرما دے۔ اب اگر کوئی کہے کہ جن کا ذکر ہو رہا ہے وہ اس میں شامل نہیں ہے، یہ حیرت کی بات ہے۔ ہاں یہ ضرور ہوا کہ چونکہ جب یہ آیات مقدسہ نازل ہوئی، چونکہ ان میں بڑی شان بیان ہوئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کی، اہل بیت رسول کی۔ اہل کہتے ہیں گھر والے اور بیت کہتے ہیں گھر کو، ٹھیک ہے نا جی؟ اہل گھر والے اور بیت کہتے ہیں گھر کو، تو اہل بیت یعنی گھر والے ہوئے۔ جب یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی، چونکہ اس کے اندر ایک عظمت بیان ہوئی تھی، شان بیان ہوئی تھی، مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ، کیونکہ ان کا تعلق تھا نسب کے لحاظ سے، میں بتا رہا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھائی ہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھائی ہیں۔ اس کی وجہ میں پہلے بھی کر چکا ہوں کہ لوگ حضرت علی کو بھی اہل بیت سے نکالنا چاہتے ہیں، جبکہ آقا کریم علیہ السلام نے خود انہیں اپنے اہل بیت میں شامل فرمایا، انہیں اپنے اہل بیت میں شامل فرمایا۔ تو کوئی یہ اعتراض کر سکتا تھا، آگے چل کر یہ اعتراض آ سکتا تھا لوگ نکالتے بعد، وہ جی دیکھیں جی حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ حضرت علی کی اولاد سے ہیں، تو یہ اہل بیت میں کیسے آ سکتے ہیں، لہذا یہ ان کی شان نہیں ہے۔ ان کا جواب دینے کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا منہ بند کرنے کے لیے پہلے ہی واضح فرما دیا۔ جب یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی تو اس وقت سب سے پہلے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتی میں وہیں پر موجود تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے گھر میں، تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا کو ارشاد فرمایا کہ وہ ہماری جو چادر ہے وہ لے آؤ۔ وہ ایک بڑی چادر تھی، اونی چادر تھی، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ لے آؤ۔ جب وہ لے آئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر اپنے اوپر اوڑھ لی۔ جب چادر اوڑھ لی، اب ایک روایت یہ، دوسری روایت اسی کے ساتھ ملتی جلتی ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ علی کو بلا کے لاؤ، کہ آپ اپنے گھر میں تشریف فرما تھے، تو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ تشریف لائیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنے چچا بھائی کو بلا کے لاؤ، یعنی علی کو بلا کے لاؤ، اور اپنے شوہر کو بلا کے لاؤ، اپنے بیٹوں کو بلا کے لاؤ۔ تو وہ گئیں، ان کو بلا کے لے آئیں۔ یہاں آگے پھر واقعہ ایک ہی ہے
یعنی کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ 2 مرتبہ گھروں میں یہ واقعہ، ایک حضرت اسماء بنت امیس وہاں بیان کر رہی ہیں اور یہاں پر حضرت ام فضل یا حضرت اسماء بنت امیس دونوں بیان فرما رہی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بلا لیا۔ تیسری پھر یہ واقعہ مسجد نبوی کے اندر بھی ہوا۔ صحابہ کرام میں سے کثیر صحابہ کرام نے اس کو بیان فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آقا علیہ السلام نے اسی طرح چادر اوڑھی، وہ چادر منگوائی، اونی چادر تھی آپ نے وہ اوڑھی، بڑی چادر تھی۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ جب تشریف لے آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے دائیں طرف بٹھا لیا، دائیں پہلو میں بغل میں بٹھا لیا، اور سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو بائیں پہلو میں بٹھا لیا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کو اپنے پیچھے بٹھا لیا، حضرت فاطمہ زہرا کو اپنے آگے بٹھا لیا، اور دائیں بائیں بغلوں میں حسنین کریمین کو لے لیا۔ یعنی یہ 4 یہ ہو گئے، 5ویں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چادر کو جو اوپر اوڑھی ہوئی تھی اسے حضرت اسماء بنت امیس فرماتی ہیں، اور پھر اس کو حضرت ام سلمہ نے بھی بیان فرمایا، ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، انہوں نے بھی اس کو بیان فرمایا۔ اس کا مطلب متعدد بار یہ واقعہ ہوا۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چادر کو اس طرح نیچے سے کپڑے نکالا اور بائیں ہاتھ میں اس کے چاروں کونوں کو اکٹھا کر لیا، پکڑ لیا مضبوطی سے۔ ایک روایت میں یہ کہ اپنے بائیں ہاتھ سے مضبوطی سے چاروں کونوں کو پکڑ لیا، سب کو اندر لے کے، اور دوسری روایت کے مطابق آقا علیہ السلام نے زور سے اس کو گٹھ لگا دی، یعنی باندھ دیا، اور پھر اپنا ہاتھ مبارک پہلی روایت کے مطابق دایاں ہاتھ مبارک اوپر کیا، اور دوسری روایت کے مطابق گٹھ لگا کر پھر دونوں ہاتھوں کو آقا علیہ السلام نے باہر نکالا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ ہیں میرے گھر والے، یہ ہیں میرے گھر والے، یہ ہیں میرے اہل بیت، ان سے رجس کو دور فرما دے، ان سے رجس کو دور فرما دے۔ اب بڑی مزے کی بات ہے، ذہن میں رکھ لیں، ازواج مطہرات قرآن کی روشنی میں گھر والوں میں شامل ہیں۔ قرآن کی روشنی میں ساتھ بولتے جایا کریں نا، ازواج مطہرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں قرآن کی روشنی میں اہل بیت میں شامل۔ یہ میں نے آپ کو آیت پڑھ کے سنائی، 21ویں پارے کی آخری آیت، اور پھر اگلی آیات انہی کے متعلق نازل ہوئی ہیں، یہ قرآن کی روشنی میں شامل ہیں۔ اب اگر کوئی ازواج مطہرات کو گھر والوں سے نکالتا ہے تو وہ کافر ہے۔ کیا ہے؟ کافر ہے، مسلمان نہیں ہے، اس لیے کہ وہ قرآن کا منکر ہے، قرآن کا منکر ہے، کہ قرآن نبی کی بیویوں کو نبی کے گھر والے قرار دے رہا ہے، گھر والیاں قرار دے رہا ہے، اور تمہیں ان کو شوق پڑا ہوا ہے کہ ان کو گھر والوں سے ہی نکالنا چاہتے ہو، انہیں اہل بیت سے ہی نکالنا چاہتے ہو، اہل بیت نبی کے گھر والے ان سے ہی نکالنا چاہتے ہو، تو یہ قرآن کے منکر ہو گئے۔ اب آگے آئیے، چونکہ میں نے ابھی آپ کو بتایا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیٹے تھے حضرت ابو طالب کے، حسنین کریمین بیٹے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے باپ۔ نسب عام لوگوں کا جو نسب چلتا ہے وہ باپ سے چلتا ہے۔ کس سے چلتا ہے؟ باپ سے چلتا ہے، یعنی جس قوم کا، جس ذات کا، جس قبیلے کا باپ ہوگا، بیٹا بھی اسی قوم سے کہلائے گا، اسی قبیلے سے کہلائے گا، ٹھیک ہے نا۔ لیکن یہاں معاملہ برعکس ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا نسب میری بیٹی فاطمہ سے چلے گا، میرا نسب میری بیٹی فاطمہ سے چلے گا۔ فاطمہ کی صلب کو اپنی صلب قرار دیا، ان کی نسل کو اپنی نسل قرار دیا، ان کی اولاد کو اپنی اولاد قرار دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روئے زمین پر تاریخ انسانی کے اندر واحد خاتون ہیں سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، کہ جن کی نسل ان کے پشت سے چلے گی، ان کے رحم سے چلے گی، سیدہ فاطمہ زہرا سے چلے گی۔ اسی وجہ سے کہ سید وہ کہلاتا ہے جو سیدہ فاطمہ زہرا کی اولاد سے، نہ کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ کی اولاد سید کہلاتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ جو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے بطن سے وہ سید کہلائیں گے، باقی جتنے بھی اولاد ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ کی وہ سید نہیں کہلاتی، وہ علوی کہلاتے ہیں۔ کیا کہلاتے ہیں؟ علوی کہلاتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ سیادت جو ہے وہ سیدہ فاطمہ زہرا کے لیے مختص ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ بھی غلط فہمی لوگ بڑی پیدا کرتے ہیں
پہلے الوی ہوتے ہیں یا پہلے کچھ اور، تو چونکہ شاہ کا لفظ تو ہر کوئی ساتھ لگا سکتا ہے نا، کسی بھی عالم دین کے ساتھ آپ شاہ کا لفظ لگا دیتے ہیں تو کوئی فرق اس سے نہیں پڑتا ہے. شاہ سے مراد سید زیادہ نہیں ہوتا، یہ بات ذہن میں رکھ لیں، ٹھیک ہے نا. جس طرح علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے نام کے ساتھ شاہ لگایا کرتے، وہ صدیقی ہیں، سیدنا صدیق اکبر کی اولاد سے. الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے نام کے ساتھ شاہ لگا لیتے ہیں تو وہ کابل کے پٹھان ہیں، وہ سید نہیں ہیں. تو شاہ لگانا اور چیز ہوتی ہے، سید اور چیز ہے. اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ پہلے کوئی، میں کسی قوم کا نام نہیں لیتا، میرے لیے تو قرآن کریم نے یہ قرار دیا ہے کہ تم میں سے سب سے صاحب تقوی، عزت والا جو ہے وہ ہے جو صاحب تقوی ہے. انما اکرمکم عند اللہ اتقاکم. لیکن یہاں ہمارے ہاں کیا ہو گیا ہے، گٹیا سے گٹیا آدمی اٹھے گا، اٹھ کے پہلے وہ بوبا بنتا ہے، پیر بنتا ہے، دم داگے یوں کرنے شروع کر دے، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ ساتھ پیر نام کے ساتھ لگاتا ہے، پھر شاہ لگا دیتا ہے، پھر آگے چلتا ہے تو نام کے ساتھ سید بھی لگا دیتا ہے، سید بھی لگا دیتا ہے. اور پھر اس پر بلیک میل بھی کرتے ہیں کہ وہ جی ہم سید ہیں، ہمارے ساتھ یہ کیوں کیا ہے، چاہے وہ خود کچھ بھی کرتے رہیں، چاہے وہ خود کچھ بھی کرتے رہیں، آڑ کس کی لیتے ہیں، سید ہونے کی. تو سید ہونے کا تقاضا یہ بھی تو ہے نا کہ جن کی نسل ہو، جس پر تم ناز کر رہے، ویسے ناز تو ہونا چاہیے نا. آقا علیہ السلام کے نسب سے فضیلت والا نسب تو کوئی بھی نہیں ہے نا، ناز ہونا بھی چاہیے، لیکن اس کے تقاضا بھی تو ہے نا کہ ان کے پیغام کو بھی تو اپنا لو نا، ان کے پیغام کو بھی تو اپنا لو نا. میں ابھی 2 دن پہلے ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا، میرے پاس کسی نے واٹس ایپ پہ بھیجی، کہنے لگا ڈاکٹر صاحب یہ دیکھیں کیا کہتے ہیں آپ. وہ 2 انہوں نے یکجا کی ہوئی تھی. وہ کیا تھا، ایک خاتون ہے، اس کی انہوں نے میرے پاس بھی شرعی مسئلہ میرے سے پوچھا، جی آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. اچھا، ایک ان کی وہ دکھا رہے ہیں کہ وہ ووٹ مانگنے آئی ہوئی ہے کسی سے، ٹھیک ہے نا، ووٹ کس علاقے میں ہے یہ میں نہیں کہتا ہوں، صرف میں آپ کو مسئلے کے طور پر بتا رہا ہوں کہ لوگ کر کیا رہے ہیں. ووٹ مانگنے آئی ہوئی، چادر اوڑھی ہے اس طریقے سے اور ووٹ مانگ رہی ہے. جب ووٹ مانگ لیا تو پھر آگے سے وہ شکست ہو گئی ان کو، تو دوسری ان کی ویڈیو بھی انہوں نے ساتھ جوڑی ہوئی تھی. وہ کہہ رہی ہے تم نے تو سید ہونے کی بھی قدر نہیں کی، تم نے میرے سامنے فلانے سرداروں کو، فلانے خانوں کو، فلانوں کو جتوا دیا ہے، تم نے سید ہونے کا بھی لحاظ نہیں کیا. اور خدا کی بندی، سید ہونے کا اس سے کیا تعلق ہے؟ سید ایک الگ چیز ہے. تم بلیک میل کرتے ہو قوم کو، لوگوں کو سیادت کے نام پہ ان کے اوپر سیاست کرتے ہو. اگر سیاست کرتے ہو تو پھر کردار بھی ویسا اپنا لو نا، پھر کردار بھی تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا اپنا لو، جن کا ذکر ہم نے آج انشاءاللہ کرنا. اب آگے پھر ان کی دوسری ویڈیو انہوں نے دی کہ وہ اسلام آباد کے کسی ہوٹل میں ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں، شرٹ ہاف پہنی ہوئی ہیں اور ننگے سر، اور بالکل جس طرح آزاد منش عورت ہوتی ہے اس طریقے سے وہی خاتون، وہی لڑکی گھوم رہی ہے. اب یہاں سیادت کہاں گئی؟ یہاں سید زادی کہاں گئی؟ یہاں تمہاری شرم و حیا کہاں گئی؟ شرم و حیا کے جنازے بے نکال دیے تم لوگوں نے، اور پھر تم کہتے ہو کہ ہم سید ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں. سید کا بھی کچھ تقاضا ہے، اس کو بھی شرم و حیا کو مد نظر رکھنا چاہیے. سیدہ زادی جو ہوتی ہے اس کو سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی رضا کے نیچے چھپنا چاہیے، ان کی رضا کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنانا چاہیے، ان کے پردے کو، ان کی شرم و حیا کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنانا چاہیے. اور جب عام ہوٹلوں کے اندر ننگے پھرو گی، پھر کہو گی کہ ہم سید زادیاں ہیں، ہمارا کوئی احترام نہیں کرتا. نہیں، تم سیادت اس وقت کھو دیتے ہو جب تم نبی کے دین سے بغاوت کر لیتے ہو، نبی کی شریعت سے بغاوت کر لیتے ہو. یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے. اس طرح بلیک میل نہ ہوا کریں اس طرح کے پیروں سے اور اس طرح کے لوگوں سے. اب سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی اس میں بجائے عرض کے کہ ازواج مطہرات قرآن سے گھر والی شامل ہیں، اہل بیت میں شامل ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چاروں کو اپنے ساتھ لیا، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ عنہم وعلیہم السلام، ان کو ساتھ لیا. اور ساتھ لینے کے بعد اپنی زبان مبارک سے امت کو بتا دیا، خبردار تم میں سے کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ آئے کہ علی میرے اہل بیت میں نہیں ہے، حسن میرے اہل بیت میں نہیں، حسین میرے اہل بیت میں نہیں، فاطمہ میرے اہل بیت میں نہیں ہے، یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے گھر والے ہیں، یہ میرے گھر والوں میں شامل ہیں. اور پھر حیران کن بات یہ ہوئی کہ در منصور کے اندر، تفسیر در منصور کے اندر امام جلال الدین سیوطی اور دیگر مفسرین کرام علیہم الرحمہ نے
اپنی اپنی تفاسیر میں لکھا کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو 6 مہینے تک مسلسل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد اپنے گھر سے نکلتے اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا و حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے دروازے پر تشریف لے جاتے اور دروازے پر جا کر باہر کھڑے ہو کر بلند آواز سے پکارتے تاکہ مسجد میں بیٹھے میرے صحابہ بھی سن لیں اور باہر کے لوگ بھی سن لیں. آقا علیہ السلام بلند آواز سے فرماتے الصلاۃ یا اہل بیت النبی، اے نبی کے گھر والے نماز کا وقت ہو گیا ہے. اے نبی کے گھر والوں نماز کا وقت ہو گیا. گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے اپنی امت کو اپنی صحابہ کے ذریعے یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ علی اور اس کا گھرانہ میرے اہل بیت میں شامل ہے. یہ ہیں میرے اہل بیت، یہ ہیں میرے اہل بیت. اس لیے ہمارے لیے اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ایک ایک فرد قابل احترام ہے اور ہم ان کی عزت کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آج اتفاق سے 5 شعبان المعظم اور مشہور قول کے مطابق جو ہے آپ کی ولادت 5 شعبان المعظم کو ہے. بعض نے میں نے بتا دیا 3 بھی کہا، بعض نے 4 کا، لیکن زیادہ صحیح جو ہے وہ 5 شعبان المعظم ہے. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ہاں پیدا ہوئے. اب اس وقت کو بھی ہم آگے چلتے ہیں. جب پیدا ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے جا کر جو امام حسین کی بطن میں یعنی پیٹ مبارک میں جو حلق سے جو سب سے پہلی چیز داخل ہوئی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن تھا. ٹھیک ہے نا جی. عمومی طور پر ہمارے ہاں ابھی رواج یہ کم ہو گیا ہے، کہیں کہیں موجود ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کو گھٹی دیتے ہیں. کیا دیتے ہیں؟ گھٹی. وہ کسی بڑے بزرگ سے، کسی بزرگ شخصیت سے کوئی میٹھی چیز چبوا کر اس کے منہ سے چبوا کر پھر اس بچے کے منہ میں دیتے ہیں. یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کیا ہے؟ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے کہ جب کوئی بچہ یا بچی پیدا ہو کسی بزرگ شخصیت کو کہیں کہ وہ اپنے منہ میں میٹھا لے کر ہلکا سا چبائے اور وہ لے کر بچے کے منہ میں ڈالے، اس کے بعد اس کو دودھ وغیرہ پلائیں جو بھی غذا دیں. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ. آقا علیہ السلام تشریف لے گئے اور فرمایا کہ علی میرے بیٹے کو لے آؤ. تو جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں دیا گیا تو آقا کریم علیہ السلام نے اپنے منہ میں میٹھا لیا اور اسے چبا کر ان کے منہ میں دیا. ایک روایت یہ کہ اپنے منہ سے نکال کر ہاتھ سے دیا، اور جو زیادہ مشہور روایت ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ میں چبایا اس کو اور حسین کو اپنے قریب کیا اور اپنے منہ کو ان کے قریب کیا. تو آقا علیہ السلام نے اپنا منہ پر کھولا کہ حسین کے منہ میں وہ گٹی دیں، اپنی زبان ان کے منہ میں دیں تاکہ وہ اس کو چوس لیں. ادھر حسین رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اپنا منہ کھول دیا. چھوٹے بچے تھے، انہوں نے بھی وہ منہ کھول دیا. آقا علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں دی. اس طرح سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی جو پہلی غذا تھی وہ لعاب دہن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور لعاب دہن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ حضرت علی کی آنکھیں دکھتی ہوں، آقا علیہ السلام لعاب دہن لگا دیں تو وہ شفا پا جائے. حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کی آنکھ نکل جائے تیر لگنے سے اور وہ ڈھیلا اٹھا کر آنکھ کا یہ اندر جو ڈھیلا ہوتا ہے اٹھا کر ہتھیلی پر رکھ کر آقا کی بارگاہ میں آ جائیں تو آقا یہ نہیں فرماتے میں کیا کروں، نکل گیا صبر کرو، بلکہ اسے اٹھاتے ہیں اور اس کی آنکھوں میں رکھ کر اپنا لعاب دہن لگا دیتے ہیں. حضرت قتادہ کی آنکھیں شفا یاب ہو جاتی ہیں. حضرت معاذ کے بازو جنگ بدر میں کٹ جاتے ہیں اور یوں لمک رہے تھے تو انہیں ہاتھ نیچے دے کر پاؤں کے نیچے دے کر کھینچ کر ایک سائڈ پہ کر دیا اور جنگ لڑنا شروع کر دی. جب جنگ ختم ہوئی تو وہ کٹا ہوا ہاتھ جو الگ ہو چکا تھا کافی دیر سے اسے اٹھایا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں لے آیا. آقا نے دیکھا، پوچھا کیا ہوا؟ عرض کی آقا میرا بازو کٹ گیا. آگے یہ نہیں فرمایا میرے پاس کیا لے آئے ہو، دفن کر دو اس کو اسٹیٹ میں، نہیں بلکہ اسے اٹھایا. مقصد سمجھ گئے، ان کا بازو کٹا ہوا ان کے کاندھے پہ لگایا اور لعاب دہن لگایا تو وہ کٹا ہوا بازو صحیح ہو گیا. کٹا ہوا بازو صحیح ہو گیا. صدیق اکبر کے ساتھ ہجرت کی رات غار ہرا میں جب انہیں سانپ نے ڈس لیا اور سانپ کے زہر نے اثر کیا
آنکھوں سے آنسو نکلے, چہرے اقدس پر گرے, آنکھیں کھولی, پوچھا کیا ہوا ابو بکر, ما بالک یا ابا بکر, اے ابا بکر تجھے کیا ہوا ہے؟ عرض کرتے ہیں لقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آقا مجھے کسی چیز نے ڈس لیا ہے. فرمایا کہاں؟ تو انہوں نے اپنی ایڑی آگے کر دی, پورے جسم میں زہر سرایت کر چکا تھا صاحب کا. آقا علیہ السلام لعاب دہن نکالتے ابو بکر کی ایڑی پہ لگا دیتے. یہ لعاب دہن مصطفیٰ ہے, کبھی حسین کے گلے سے گزرتا ہے تو کبھی صدیق کے قدموں پہ لگتا ہے. اگر حسین کے گلے میں لعاب دہن جانے سے حسین رضی اللہ عنہ کا مقام بڑھ گیا تو پھر جس کے قدموں پہ لعاب دہن مصطفیٰ لگا ہے اس ابو بکر صدیق کا مقام کیا ہوگا رضی اللہ عنہ. اس لیے ہمیں ہر مقام کو ماننا چاہیے, تسلیم کرنا چاہیے, منافقت نہیں کرنی چاہیے, دوگلا پالیسی نہیں کرنی چاہیے کہ ایک سائڈ تو مان لو اور دوسری سائڈ کا انکار کرتے پھرو. ہمارے لیے ہمارے نبی سے نسبت رکھنے والی ہر شخصیت قابل احترام ہے. آقا علیہ السلام کو لعاب دہن غار حرا میں صدیق اکبر کو لگا تو انہیں شفا مل گئی. جیرانہ کے مقام کے لوگ اکٹھے ہو کر آئے. کتنے لوگ گئے ہیں عمرہ حج کرنے؟ ہاتھ اٹھا دے ذرا, ماشاءاللہ کافی سارے ہیں. تو جیرانہ کا مقام دیکھا ہے جی کسی نے؟ حافظ صاحب ڈاکٹر انہوں نے دیکھا ہے؟ ہاں جی, عارف صاحب بیٹھیں گے, انہوں نے بھی دیکھا ہے. جیرانہ مسجد دور ہے کافی, جیرانہ کا مقام مکہ المکرمہ سے. بڑا عمرہ کرنے کے لیے وہاں جاتے ہیں. ہاں جی طائف روڈ کے اوپر. تو وہ تقریباً بڑا عمرہ کرنے کے لیے وہاں جاتے ہیں. چھوٹا عمرہ کرنے کے لیے مسجد عائشہ جو مکے کے اندر ہے وہاں سے احرام باندھتے ہیں. بڑا عمرہ کرنے کے لیے جیرانہ کے مقام پر جاتے ہیں. یہ وہ مقام جیرانہ ہے. جب آپ اس مسجد کے اندر جاتے ہیں نا, مسجد کے اندر جب آپ جاتے ہیں تو یہ فقیر بھی وہاں حاضر ہوا, کئی بار حاضر ہوا. اور پھر اس کے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, اگر اللہ آپ کو کبھی پھر لے جائے, اللہ کرے اللہ تعالیٰ آپ سب کو لے جائے, اور آپ کے صدقے اللہ تعالیٰ میرے لیے بھی اسباب عطا فرمائے کہ دوبارہ حاضری کی سعادت ہو جائے. ذرا سنیے گا غور سے. روڈ سے جب آپ اترتے ہیں, باہر جگہ بنی ہوئی ہے, کھلی جگہ ہے چونکہ وہاں پہاڑی علاقہ ہے, اور آگے تھوڑا جا کر حنین کا وہ قبرستان ہے. غزوہ حنین میں شہید ہونے والے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ, اسی مسجد جیرانہ سے تھوڑا سا آگے جائیں روڈ کے اوپر تو الٹے ہاتھ کے اوپر وہ قبرستان ہے. چاروں طرف سے چار دیواری دی ہوئی ہے, بند کیا ہوا ہے اس کو. تو یہ مسجد کے اندر جب آپ داخل ہوتے ہیں تو اگر آپ قبلہ رخ اس کے ہو جاتے ہیں تو دائیں طرف مسجد کے اندر سے دائیں طرف ایک چھوٹا سا دروازہ ہے. اگر ادھر سے نکل جائیں تب سامنے وہ جیرانہ کا کنواں ہے, اور اگر ادھر سے آپ نہیں نکل سکتے تو مسجد کے باہر سے نکل کر جب آپ مسجد کے دائیں طرف والی گلی میں آپ مڑتے ہیں تو سیدھے ہاتھ پہ یہ جیرانہ کا کنواں ہے. اس کو تالا لگا ہوا ہے, باقاعدہ بند ہے, چاروں طرف سے دیوار ہے, آگے چھوٹا سا ایک مکان بنا ہوا ہے. اس سے تھوڑا آگے جائیں تو الٹے ہاتھ پہ وہاں جو اس مسجد کے امام و خطیب صاحب ہیں ان کی رہائش گاہ ہے. اب جب ہم وہاں پہنچے تو میں نے وہاں صغیر صاحب میرے ساتھ تھے, صغیر بھائی اللہ انہیں سلامت رکھے, اگر حیات ہیں تو, اگر ان کو وصال ہو گیا تو اللہ ان کی مغفرت فرمائے. وہ میرے ساتھ تھے. تو میں نے کہا یار میں جیرانہ کے کنویں کو دیکھنا چاہتا ہوں, اندر جانا. انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہاں تو کسی کو جانے نہیں دیتے, تالے لگے ہوئے ہیں. میں نے کہا یار یہاں کے امام صاحب کون ہیں, ان سے کوئی سلام دعا کر لیتے ہیں. انہوں نے کہا جی ہاں یہ بات ہے, میں آپ کو ملا سکتا ہوں. وہ جو ہے پھر مجھے وہاں لے گئے. مسجد کے جو امام صاحب تھے, میں نے ان سے سلام دعا کی. اتفاق سے وہ بنگلہ دیش کے نکل آئے, ٹھیک ہے نا, جو وہاں کے امام اور خطیب تھے وہ بنگلہ دیش کے نکل آئے. میری سلام دعا ہوئی, میں نے تعارف کرایا تو انہوں نے مجھے پہچان لیا. کہنے لگے جی چابی تو میرے پاس نہیں, لیکن یہاں جیرانہ کے جو خاندانی طور پر جن کے پاس چابی آ رہی ہے اور مسجد کا سسٹم بھی جن کے پاس ہے, میں آپ کو ان بزرگوں کے پاس لے چلتا ہوں. میں نے کہا وہ کافی عمر رسیدہ بزرگ تھے, ان کے پاس لے گئے. جب میں ان سے ملا, سلام دعا ہوئی, تعارف ہوا, تو میں نے کہا جی جیرانہ کے کنویں میں ہم اندر جانا چاہتے ہیں. انہیں پہلے تو غور سے دیکھا, کہا کہ یہاں تو منع ہے, کسی کو اندر نہیں. میں نے کہا جی آپ کی شفقت ہوگی, مہربانی ہوگی. تو وہ ساتھ چلے, خود ساتھ آئے, چابی لے آئے, اور انہیں کھولا, جالیاں لگی تھی اور اندر سے چھوٹی چھوٹی سیڑھیاں ہیں اس طرح کر کے نا. ہم اندر چلے گئے. الحمدللہ اس فقیر نے اس جیرانہ کے کنویں کا پانی بھی پیا, ٹھیک ہے نا. وہاں سے وہ پانی آج بھی میٹھا ہے, آج بھی خوشبودار ہے, آج بھی خوشبودار. یہ پانی جو کنویں کا تھا یہ کڑوا تھا, کھاری تھا, لوگوں کے پینے کے لیے پانی نہیں تھا. تو جیرانہ کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بڑے تنگ ہوتے ہیں, بڑی دور دراز سے پانی لاتے ہیں, آپ شفقت فرمائیں اور آپ وہاں تشریف لے چلیں, ہمارے لیے دعا فرما دیں. آقا علیہ السلام نے وعدہ فرما لیا, ٹھیک ہے تم چلو میں آ جاؤں گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہاں تشریف لے گئے جیرانہ کے مقام. لوگوں نے استقبال کیا, بڑے خوش ہوئے. کریم آقا علیہ السلام اس کنویں کے اوپر تشریف لے گئے جس کا بھی میں نے تذکرہ کیا آپ کے سامنے.
آقا علیہ السلام جب وہاں پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن، کیا لعاب دہن اس کنویں کے اندر پھینک دیا، تھوک مبارک، لعاب دہن مبارک تھوک دیا، اس کے اندر پھینک دیا. جیسے لعاب دہن ڈالا تو وہ اس کا پانی جو بہت نیچے بھی تھا وہ بھی اوپر آ گیا، اور جیرانہ کے لوگوں کو آقا علیہ السلام نے فرمایا بھرو پیو، خود بھی پیو، بچوں کو بھی پلاؤ، جانوروں کو بھی پلاؤ. جب انہوں نے پانی بھرا تو وہ پانی میٹھا ہو چکا تھا، وہ پانی میٹھا ہو چکا تھا، وہ لعاب دہن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے کی گردن کٹ جائے اور اس کی موت ہو جائے، آقا فرمایا اٹھا کے لے آؤ اور ان کی گردن پر لعاب دہن لگا دیں، وہ بچہ اٹھ کر زندہ ہو جائے، بیٹھ جائے. وہ لعاب دہن مصطفیٰ جب حسین رضی اللہ عنہ کے بطن مبارک میں گیا ہوگا تو کیا انقلاب پیدا کیا ہوگا، کیا کچھ عطا ہوا ہوگا. اور یہ ایک بار کا واقعہ نہیں ہوا ہے، اکثر اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر میں تشریف لے جاتے. اچھا ایک بات یہاں میں اور بھی کر دوں، اکثر لوگ سوال کرتے ہیں جی اہل بیت کے ساتھ علیہ السلام یا سلام اللہ علیہا یہ کیوں کہتے ہو، یہ تو نبی کے لیے. پہلی بات تو سمجھ لیں وضاحت سے، قرآن کریم میں کہیں بھی حکم یہ ہے کہ اور احادیث مبارکہ کے اندر یا کتب فقہ کے اندر کہ نبی کے لیے علیہ السلام کو اور دوسرے کے لیے رضی اللہ تعالیٰ کو، تیسرے کے لیے رحمت اللہ علیہ کو، یہ سارے دعائیہ کلمات ہیں. کیا ہیں؟ دعائیہ کلمات ہیں. صرف بعض علماء کرام نے حفظ مراتب کے طور پر یہ کر دیا کہ نبی کے ساتھ علیہ السلام کہو، غیر نبی صحابی یا صحابیات ان کے ساتھ یا اہل بیت رضی اللہ عنہ یا رضی اللہ عنہا کہو، اور اولیاء اللہ کے ساتھ رحمت اللہ علیہ کہو. ٹھیک ہے نا جی. یہ درجہ بندی حفظ مراتب کے طور پر کہ شرعن اس کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے. اس کی وجہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. مثال کے طور پر آپ سارے دوست یہاں بیٹھے ہوئے تاکہ اس کو اچھی طرح سمجھ لیں، اپنے بچوں کو بھی سمجھائیں. ہم مسلمان ایک دوسرے سے جب ملتے ہیں تو ہم ایک دوسرے کو کیا کرتے ہیں؟ سلام کے الفاظ کیا ہیں؟ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ ٹھیک ہے نا یار. میں جب آپ کو سلام کر سکتا ہوں کہتا ہوں آپ پر سلامتی ہو، آپ پر سلامتی ہو. آپ جواباً مجھے کہتے ہیں وعلیکم السلام یا وعلیکم السلام. ٹھیک ہے نا. آپ مجھ پر سلامتی بھیج سکتے ہیں. حیرت کی بات یہ ہے کہ نبی کی آل کے لیے سلامتی کیوں نہیں بھیج سکتے؟ یہ حیرت کی بات ہے. ویسے اس میں اعتراض والی کون سی بات ہے؟ اس میں جھگڑے والی کون سی بات ہے؟ اس کو بھی تنازع کا مسئلہ بنا دیا گیا ہے. اور نبی کی آل تو وہ ہیں جن کو نماز کے اندر درود بھی پڑھتے ہو، سلام بھی پڑھتے ہو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے ہو؟ جب نماز کے اندر درود پڑھتے ہو، سلام پڑھتے ہو. پھر قرآن کے اندر تو اہل ایمان کے لیے بھی حکم آیا ہے هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور. یہ صدیق اکبر کی خواہش پر قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی. جب آیت درود نازل ہوئی تو عرض کی آقا جو بھی آپ پر اللہ کی نعمت ہوتی ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ حصہ ہمیں ملتا ہے، اور یہ درود آپ پر اللہ نے بھیجا ہے اس میں سے ہمیں حصہ نہیں ملا. تو قرآن کی دوسری آیت نازل ہو گئی والذی یصلی علیکم، اللہ اور اس کے فرشتے تم پر درود بھیجتے ہیں. اور اللہ اور اس کے فرشتے عام مومنوں پر درود بھیجتے، سلام بھیجتے ہیں، سلامتی بھیجتے ہیں. تو پھر اہل بیت کے لیے سلامتی بھیجتے ہو تمہیں تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ یہ مت سوچا کرو کہ ہر علیہ السلام جس کے ساتھ لگا ہو وہ نبی ہوتا ہے. ایسی بات نہیں ہے. نبی کا مقام اور ہے، امتی کا مقام اور ہے. تو یہ میں نے اس لیے چاہا کہ میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں. سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اکثر اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے گھر میں تشریف لے آتے ہیں تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھاتے، چھوٹے سے تھے وہ، اپنی گود میں بٹھاتے. بسا اوقات یوں بھی ہوتا کہ کریم آقا علیہ السلام کسی چیز کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوتے، یا بسا اوقات اس طرح ہوتا چارپائی پر آقا علیہ السلام آ کر بیٹھ جاتے. بسا اوقات نیچے بھی تشریف فرما ہوتے تھے. یہ ساری چیزیں ایک ہی جگہ پر کر دے. وہ فرماتی ہیں کہ اس طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو اٹھاتے اور اپنی گود میں کھڑا کرتے اور اپنی انگلیاں ان کو دے دیتے ان کے ہاتھوں میں. جیسے چھوٹے بچے کے ساتھ ہم بھی کھیلتے ہیں، بچہ چھوٹا گھر میں، تو آقا علیہ السلام اپنی انگلیاں دے دیتے، وہ پکڑ لیتے. تو انہیں پہلے نیچے کھڑا کر پھر کہتے اوپر چڑھا، اے ننھے قدموں والے اوپر چڑھا، اے چھوٹے چھوٹے قدموں والے اوپر چڑھا. وہ اوپر چڑھتے آتے اور گود میں آ جاتا آقا علیہ السلام پیچھے ہونا شروع ہو جاتے، وہ اور اوپر آ جاتے، یہاں تک کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے قدم جو ہے وہ سینہ مصطفیٰ پر آ جاتے صلی اللہ علیہ وسلم. کبھی یوں ہوتا، جب وہ آ جاتے تو آقا علیہ السلام نے دونوں ہاتھ یوں کرتے،
چھوٹے سے بچے تھے نا، ان کے سر کے پیچھے ایسے کر کے دونوں ہاتھ یوں کرتے اور ان کے منہ کو اپنے منہ کے ساتھ قریب کر لیتے، آقا اپنا منہ کھول دیتے، زبان مبارک نکالتے اور حسین منہ کھول کر آقا علیہ السلام کی زبان چوسنا شروع فرما دیتے۔ اکثر اوقات یہ زبان چوسا کرتے، آقا یہ منظر دیکھا کرتے تھے۔ گھر والے بھی یعنی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، ام فضل رضی اللہ تعالیٰ، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ، یہ سب دیکھا کرتی تھیں۔ اور مسجد میں بھی اکثر اوقات ایسا ہوتا کہ آقا علیہ السلام اٹھا لیتے، اپنی زبان کھول دیتے اور حسین چوسنا شروع کر دیتے، اپنی زبان مبارک نکالتے۔ اب سوال یہ ہے کہ خالی یہ صرف زبان چوسائی جا رہی تھی؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ خالی صرف زبان چوسائی جا رہی ہوتی؟ جو روحانیت سے تعلق رکھتے ہیں نا وہ میری بات کو جلدی فالو کریں گے، جلدی سمجھیں گے بھی صحیح، اور اس کے اندر جو اسرار اور حکم ہے اس کو بھی پا لیں گے۔ روحانیت میں دو طرح سے فیض دیا جاتا ہے۔ کتنے طرح سے؟ دو طرح سے۔ ایک ہوتا ہے نظر سے فیض دینا، نگاہ سے فیض دینا، نظر سے کسی کو منزل طے کروا دینا، روحانیت کا مقام عطا کر دینا۔ اور ایک وہ ہوتا ہے قریب بلا کر، یا تو سینے سے لگا کر، اور پھر اس سے بڑھ کر اپنا لعاب دہن اس کو دے کر وہ مقام اور منزل طے کروا دی جاتی ہے۔ مقام اور منزل طے کروا دی جاتی ہے۔ یہ پوچھیے ان سے جو نسبت والے ہیں کہ اس کے اندر لذت کیا ہوتی ہے، اس کے اندر لذت کیا ہوتی ہے۔ میں اپنے مرشد کریم کے پاس گیا، یہ غالباً بات ہے 91 کی، 1991 کی۔ قبلہ عالم خواجہ نور محمد بہاروی رحمۃ اللہ، تمام سلسلہ چشتیہ کے بزرگوں کے، گولڑا شریف والوں کے، توسا شریف والوں کے، سیال شریف والوں کے، ان سب کے پیر و مرشد ہیں، ان کا گھرانہ ہے۔ تو میں جب ان کے پاس گیا تو میں نے ان سے قدمیں دباتے دباتے آدھا گھنٹہ گزرا، میں کہا حضور کچھ فیض ہمیں بھی عطا ہو جائے۔ تو آپ رحمۃ اللہ نے فرمایا کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا کہ حضور مجھ سے بہتر آپ سمجھتے ہیں، کچھ عطا فرما دیں، ہمارا بھی کوئی حصہ عطا فرما دے۔ ایک بات میں نے شب معراج کو عرض کی تھی، ایک بات یہ آج اس کو بھی نوٹ کر لیجئے، چلیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں، تھوڑی سی بتاتا ہوں، پوری نہیں بتاؤں گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اپنا ہاتھ آگے کرو۔ میں نے ہاتھ آگے کیا تو آپ نے اپنا لعاب مبارک میری ہتھیلی پر ڈالا، فرمایا اس کو چوس لو، کسی کے سامنے ذکر مت کرنا۔ یقین جانیے میں نے شکایت یہ کی تھی کہ تھوڑا سا رکاوٹ ہوتی ہے بولنے میں، مطالعہ کرتا ہوں کچھ چیزیں بھول جاتی ہیں۔ فرمایا جاؤ دنیا کے کسی خطے میں چلے جاؤ، نہ تمہیں ناکامیابی ہوگی، نہ تمہیں کچھ بھولے گا، اور نہ تم رکو گے۔ اور فیض عطا فرما دیا، فیض عطا فرما دی۔ یہ دو طرح ہوتے فیض دینے کے طریقے۔ اب ہم جیسے ادنا بندے کو فیض ملے، ایک بار ملے، ہلکا سا ملے تو یہ کمال ہو جائے، اور اگر لعاب دہن ہو مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم، لعاب دہن ہو مصطفیٰ کا، زبان و مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی، اور چوسنے والے ہوں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر جانتے ہو کہ کیا کچھ فیض ملا ہوگا، کیا کچھ فیض ملا ہوگا، آقا کریم علیہ السلام نے کیا کچھ عطا فرمایا ہوگا۔ اس کا منظر، اس کی منظر کشی کی ہے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ بعض لوگ وہ اختلاف جو ہے اس کو لے کر ان کے جھگڑے بیان کرنا شروع کر دیتے، اللہ کا واسطہ اس امت پر رحم کرو یار۔ وہ ان کے اجتماعی اختلافات تھے اپنی جگہ پر، لیکن وہ آپ ایک دوسرے کی عزت کتنا کرتے تھے تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو، تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حاکم تھے مصر کے، اس وقت شام کے، اس وقت ایک شخص نے ان سے سوال کیا کہ میں مدینہ المنورہ جانا چاہتا ہوں، سب سے علمی شخصیت کون ہوگی جس سے میں ملوں، جس سے میں ملوں؟ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے جا کر ملنا۔ اس وقت میں مدینہ المنورہ اور اس کے گرد و نواح میں اور دنیا بھر میں ان سے بہتر علم والا کوئی نہیں ملے گا، بہتر علم والا کوئی نہیں ملے گا۔ حضور میں ان کو کیسے پہچانوں گا، میں تو ان کو جانتا نہیں ہوں۔ فرمایا مدینے میں چلے جانا۔ ذرا سوچئے، سنیے تو صحیح نا کہ امیر معاویہ کی نظر میں ان کا مقام اور مرتبہ کیا تھا، حضرت امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ فرمایا مدینے المنورہ میں چلے جانا، کسی سے مت پوچھنا، کسی سے مت پوچھنا۔ مختلف لوگ تجھے بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن جس جگہ تجھے لوگ کثرت سے نظر آئیں، کثرت سے یعنی بہت زیادہ لوگ نظر آئیں، سمجھ لینا کہ حسین ابن علی وہاں بیٹھا ہوا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ علم کے دریا بہا رہا ہے، وہ علم کا فیضان لٹا رہا ہے، وہاں چلے جانا۔
تو یہی ہوا، وہ شخص آیا، اس نے کسی سے نہیں ڈھونڈتا ہوا، جب اس محفل میں پہنچا آگے وہ بیان کرتا ہے کہ لوگوں کے جھرمٹ میں میں نے حسین ابن علی کو پہچان لیا۔ کیسے پہچانا کرتے تھے لوگ؟ شواہد النبوہ کے اندر علامہ عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی دلچسپ بات لکھی، اس کو دیگر ائمہ کرام نے بھی لکھا کہ پہچان اس طرح ہوتی تھی کہ لوگوں کی مختلف مجالس لگتی تھی۔ اب مثلا داتا صاحب آپ جائیں، گولڑا شریف جائیں، سلطان باہو جائیں، اب تو رونقیں ختم ہوتی جا رہی ہیں، اب تو ڈرامے بازیاں زیادہ آتی جا رہی ہیں مزارات کے اوپر، لیکن پہلے جو کچھ ہوا کرتا تھا الگ الگ نشستیں ہوا کرتی تھی مختلف بزرگوں کی مختلف موضوعات کے اوپر۔ تو اس طرح نشستیں مدینہ المنورہ میں بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی لگا کرتی تھی۔ ایک محفل امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی لگا کرتی تھی۔ تو ان کی پہچان کیا تھی کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم جہاں بھی رات کے وقت لوگ بیٹھے ہوا کرتے تھے، جس محفل سے نور پھوٹ رہا ہوتا تھا، یعنی روشنی پھوٹ رہی ہوتی تھی باہر، لوگ سمجھ جاتے تھے کہ یہ حسین ابن علی کی محفل ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے، علامہ عبد الرحمن جامی لکھتے ہیں شواہد النبوہ کے اندر، اور دیگر ائمہ نے اس کو نقل فرمایا، انہوں نے بھی لکھا کہ جہاں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ بیٹھا کرتے تھے تو آپ کے چہرے سے نور کی شعاعیں پھوٹتی تھیں، آپ کا چہرہ اتنے روشن ہوتا تھا کہ گلیاں بھی روشن ہو جاتی ہیں، اور جہاں بیٹھے ہوتے تھے وہ محفل بھی روشن ہو جایا کرتی تھی، محفل بھی روشن ہو جایا کرتی تھی۔ کیوں؟ یہ فیضان نبوی تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا علیہ السلام نے مسلسل جو اپنا لعاب دہن پلایا، وہ اسرار و حکم جو حسین کے سینے کے اندر داخل فرمائے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عملی سیرت، اس کا بھی جو ہے نا عملی پیکر تھے، اس کے اوپر عمل فرمایا کرتے تھے۔ ایک تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کسی سے تحائف وغیرہ اس طرح لیا نہیں کرتے تھے، کبھی کوئی خاص دے دیتا وہ ایک الگ چیز، وہ الگ بات ہے۔ دوسری بات، آپ کسی کا دل نہیں دکھاتے تھے، کسی کو تکلیف نہیں دیتے تھے۔ تیسری بات، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاف فرمانے والے تھے، معاف فرما دیا کرتے تھے، اللہ کی راہ میں کثرت سے خرچ کرتے تھے، اللہ کی راہ میں کثرت سے خرچ کرتے تھے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ بیٹھے ہوئے تھے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ لونڈی کسی چیز میں گرم سالن لائی یا گرم پانی لائی یا کوئی بھی چیز لائی، وہ پیش کرنے کے لیے آئی تو آپ کے سر مبارک کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی، پیچھے سے دائیں طرف کھڑی ہوئی تھی یا بائیں طرف، تو اس کے ہاتھ سے وہ گر گیا، پیالہ گرا تو اس میں سے کچھ چیز آپ کے اوپر آیا، کچھ نیچے گر گیا، تو آپ نے بڑے غصے سے اس کو اترا دے، وہ کنیز تھی، لونڈی تھی، کنیز تھی، غصے سے جب اس کو آپ نے دیکھا تو اس نے آگے سے قرآن کی آیت پڑھ لی، والکاظمین الغیظ، والکاظمین الغیظ، یہ ایمان والوں کی ایک نشانی ہے نا۔ تو اس نے کہا جی قرآن کی آیت جب پڑھی تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف دیکھا، فرمایا قزمت غیظ، میں نے اپنے غصے کو پی لیا، جاؤ۔ پھر اس نے دیکھا جب رحمت جوش میں ہے، دیکھا مہربان ہے، تو اس نے قرآن کی آگے آیت پڑھی، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، کہ وہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ فرمایا فوتو، جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اس نے پھر دیکھا کہ اتنے جب مہربان ہو رہے ہیں تو آگے اس نے اگلا حصہ بھی پڑھ دیا آیت کا، واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، ان سے محبت فرماتا ہے، جا ہم نے تجھے اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا، تجھے آزاد کر دیا۔ یوں سخی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ کوئی چیز اپنے پاس چھپا کر نہیں رکھتے تھے۔ بیٹھے ہوئے گھر کے اندر ایک سائل آیا، اس نے سوال کیا، ایک رکا لکھا اس طرح کاغذ کے اوپر اشعار لکھے جن کا مفہوم میں عرض کیا، تو اس نے لکھا کہ میں نے اپنی عزت اپنی ناموس سنبھال کر رکھی تھی، ایک ہی میرے پاس یہ عزت میری ناموس باقی بچی ہے جو میں نے سنبھال کر رکھی ہے، مجھے اس کا کوئی خریدار نہیں مل رہا تھا، حالات میرے میں اتنا مجبور ہو گیا کہ اب میں مجبور ہو گیا ہوں کہ میں اس کو بھی بیچوں، لیکن مجھے اس کا کوئی خریدار نہ ملا تھا، آج مجھے آپ کی صورت میں وہ خریدار مل گیا ہے۔ یعنی کہ اپنی عزت بندہ اس وقت ہاتھ پھیلاتا ہے جب مجبور ہوتا ہے، کہ آج میں نے آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے، میری مدد فرما دیجیے۔ تھوڑی دیر انتظار کرا، پھر اس کے بعد اس کا پھر دوسرا رکا آ گیا، اس نے اس کے اندر لکھا کہ حضور اگر میں واپس لوٹ کر جائے، تھوڑی تاخیر ہوئی، میں واپس لوٹ کر گیا تو مجھ سے لوگ پوچھیں گے اس سخی کریم کی بارگاہ میں گیا تھا تو وہاں تجھے کچھ ملا کہ نہیں ملا، اگر میں کہوں گا نہیں ملا تو یہ جھوٹ ہوگا، آپ کے لیے آپ کی شان کے خلاف ہوگا، لوگ کہیں گے اتنی بڑا سخی اور تجھے کچھ دیا نہیں، اور اگر میں جا کر کہوں گا کہ مجھے کچھ ملا ہے
تو یہ میرے لیے بھی جھوٹ ہوگا اور آپ کی طرف بھی جھوٹ کو نسبت کروں گا کہ آپ کی طرف سے کچھ عطا نہیں ہوا تو میں نے ایسے ہی جا کر کہہ دیا کہ آپ نے عطا کیا ہے۔ تھوڑی دیر گزری، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنے ایک غلام کو ساتھ لائے، اس کے پاس 200 اشرفیاں تھیں، ایک دوسرے واقعے کے اندر 5000 اشرفیاں دینار تھے، وہ سونے کے تھے، وہ اٹھوائے اور لے کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس آئے، اس کو دیا، اور ساتھ ہی برجستہ ایک روایت کے مطابق کاغذ کے اوپر لکھ کر اس کو جواب دے دیا۔ وہ اشعار تھے امام حسین رضی اللہ، کتب تواریخ، کتب سیر میں موجود ہیں، جن کا مفہوم یہ تھا، عرض فرمایا کہ سنو، تجھے ہم نے بٹھایا اس تاخیر پر معاف کر دینا، اس تاخیر پر معاف کر دینا، یہ کم رقم ہے، ہم انتظار کر رہے تھے کچھ اور انتظام ہو جائے، تجھے زیادہ دے، اتنا دے کر بھی فرماتے ہیں کچھ نہیں دیا۔ آخر میں فرماتے ہیں کہ سنو، کسی کو مت بتانا، تم کسی کو مت بتانا کہ ہم نے کچھ دیا ہے تمہیں، اور ہم کسی سے ذکر نہیں کریں گے کہ ہم نے کچھ تجھے دیا ہے، بس بات تیرے اور میرے تک رہے گی، جاؤ اپنی زندگی گزارو۔ وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ، آج ان کا یوم ولادت، اللہ کی بارگاہ میں دعا اللہ تعالیٰ ان کی مرقد مبارک پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔